बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 21 अप्रैल और इतवार का दिन है। पाकिस्तान में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं 21 हलकों के अंदर, उसके नताइज आना शुरू हो चुके हैं और इसके अंदर एक बार फिर हमें 8 फरवरी के इलेक्शन की जो रेप्लिकेशन है वो नज़र आ रही है। बड़ी तादाद के अंदर बेशतर हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त तक जो फॉर्म 45 सामने आ रहे हैं उनमें वो कामयाबी लीड में चल रहे हैं। लेकिन ये फॉर्म 46 से होते हुए 47 तक जब पहुंचेंगे तो उस वक्त नताइज क्या होंगे उसका अंदाज़ा हम दिन भर जो तमाम पंजाब के अंदर बिलखसूस जो इलेक्शन की जो सारी कार्रवाई होती रही, इलेक्शन मशीनरी, इंतज़ामिया और पुलिस ने जो किरदार अदा किया उसको सामने रख कर हम ये कह सकते हैं कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन में हमें धांधली के आसार दिखाई दिए थे वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड हर आने वाले इलेक्शन में टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की रियासती मशीनरी जो है, इलेक्शन मशीनरी एग्जेक्टिव जो है वो आवाम से किस चीज़ का जो है कि वो इंतकाम ले रहे हैं। बहुत से एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल साइंस को या इलेक्शन साइंस को समझते हैं, उनका ये ख्याल है कि ये जो हलके हैं 5 नेशनल असम्बली के 16 सूबाई हलके हैं, इनके नताइज से कोई भी हुकूमत, ना वफाकी हुकूमत को, ना पंजाब हुकूमत को, ना सिंध हुकूमत को, ना बलूचिस्तान हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं होना था कि अगर इसमें तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कैंडिडेट जीत जाते तो किसी हुकूमत के ऊपर कोई आंच नहीं आनी थी। लेकिन न जाने क्यों किसी की ज़िद या अना का ये मसला बना हुआ है कि वो पाकिस्तान के तमाम जो सिस्टमेटिकली इलेक्शन प्रोसेस है या अवाम की मैंडेट का एहतराम करना कह लें या जो इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर अवाम का एतबार है उसको ठेस पहुँचाने को, उसको ज़द पहुँचाने के ऊपर जो है कि लगता है कि इंटेंशनली ये सारी की सारी कोशिशें की जा रही हैं। और आज भी जो पंजाब के बिलखसूस जो वज़ीराबाद में, गुजरात में और लाहौर से जो मनाज़र सामने आए हैं वो बड़े भयानक किस्म के थे और इसमें तो बिलखसूस गुजरात के माहौल ने तो इंसानियत का सर जो है उस शर्म से झुका दिया है। चौधरी शुजात, चौधरी वजात या चौधरी फैमिली जो है, चौधरी परवेज़ इलाही, ये पाकिस्तान की सियासत में एक वज़ादारी की सियासत की अलामत समझे जाते थे। ये सियासत के अंदर ख़वातीन और सियासत के अंदर जो वज़ादारी का पहलू है उसको ये हमेशा मलूज़ ख़ातिर रखते थे और इवन उस वक़्त भी जब नवाज़ शरीफ साहब ज़ेर एताब थे, उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था, वो अटक जेल के अंदर थे, फिर उनको मुआहदा करके जो है कि वो बैरून मुल्क जाना पड़ा। उस दौरान भी हमज़ा शहबाज या नवाज़ शरीफ फैमिली के जो लोग, शरीफ फैमिली के जो लोग पाकिस्तान में रह गए थे, उनको किस हद तक प्रोटेक्शन फराहम की गई, किस हद तक सपोर्ट किया गया, ये किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो वो जो वज़ादारी का एक एलिमेंट होता था कि सियासी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, लेकिन उनको ज़ाती इख्तिलाफ़ात या उनको घर की ख़वातीन तक लेके जाना जो है ये चौधरी फैमिली की जो है कि सरिश्त में नहीं था। लेकिन आज गुजरात के अंदर हमने देखा कि परवेज़ इलाही की अहलिया जो चौधरी वजात या चौधरी शुजात की हमशीरा भी हैं कि उनके साथ जो गुज़श्ता इलेक्शन में 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले जिस अंदाज के अंदर दस्तदराजी की गई, कागजात छीने गए, फिजिकली उनके ऊपर हमला किया गया, आज भी जिस अंदाज के अंदर जो है कि वो जो वीडियो सामने आई आप देख रहे हैं कि जिसके अंदर वो अपने भाइयों से गिला भी कर रही हैं कि ऐसी पाकिस्तान की सियासत के अंदर ना सियासी कारकुनों ने, ना सियासी जमातों ने ये कभी तसव्वुर भी किया था कि चौधरी फैमिली इस नहज तक पहुँच जाएगी कि उनकी ख़वातीन यूं पोलिंग स्टेशनों पर या यूं दर बदर जो है कि वो फिर रही होंगी और उनके ऊपर जो है कि जानवरों की तरह उनके अपने ही अजीज़ो क़ारिब जो है कि वो लपक रहे होंगे, दस्तदराजी कर रहे होंगे और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही होगी, ये किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। और इसी वजह से जो है कि पाकिस्तान की सियासत का जो मुस्तकबिल हम देख रहे हैं उसमें शायद इससे कहीं ज़्यादा जो है भयानक मनाज़र जो है कि अगर किसी ने होश के नाखन ना लिया और बिलखसूस जो रियासती इदारे या हुकूमती इदारे हैं, हुकूमत है, उसने अगर ये पहल ना की तो मामला ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। दूसरी तरफ अभी जो इंतखाबात और इस इंतखाबी अमल के अंदर तहरीक इंसाफ के कारकुनों की शमूलियत या शिरकत जो है, ऐसे 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह की हैं। एक तो ये चीज़ उन्होंने वाज़ेह की है कि जो तहरीक इंसाफ या उसकी लीडरशिप ने, इमरान खान ने जो प्रिंसिपल सेट किए हैं वो प्रिंसिपल जो है कि वो उनके कारकुनों के इस हद तक ज़हन नशीन हो चुके हैं, अज़बर हो चुके हैं उनको कि अगर उनकी अपनी पार्टी भी कहीं गलती करती है तो वो अपनी पार्टी को भी वो नहीं बख्शते और चाहे कोई कितना ही बड़ा बुर्ज उनके सामने आ जाए, उनके कारकुन जो है कि उसको उलट के रख देते हैं। और इसमें अगर केपी के अंदर देखें आपको क्लीन स्वीप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पहले भी और अभी इस इलेक्शन के अंदर भी। डीए खान में आप देख रहे हैं कि वहाँ पे अली अमीन गंडापुर के जो भाई है बड़ी नुमाया लीड के साथ वो आगे हैं।
کوہاٹ کے اندر بھی یہی صورتحال ہے۔ باجوڑ کے اندر جو ہے کہ وہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ الیکشن نہیں ہو سکا تھا 8 فروری کو، کیونکہ وہاں پہ جو تحریک انصاف کا جو امیدوار تھا اس کا مرڈر ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے ریحان زیب ایک کارکن تھا، اس کا مرڈر ہوا اور پھر یہ الیکشن نہیں ہوا تھا۔ اس الیکشن کے بعد اب جب ہوا تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ان کے بھائی جو ہے کہ ان کو یہ ٹکٹ دیا جائے گا، مبارک زیب، لیکن ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، اور ان کی جگہ گل ظفر جو ہے کہ پی ٹی آئی نے سنی اتحاد کونسل کا جو ٹکٹ ہے وہ ان کو دیا، اور جو مبارک زیب ہے وہ بھی بالکل ایک عام سا کارکن جس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک طرف ہے، اور دوسری طرف جو ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اور جو ٹکٹ دینے والے ہیں وہ حکومتی ہی اندر جو اثر انداز ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹکٹ دیا۔ لیکن باجوڑ کے جو پی ٹی آئی کے کارکن تھے، ورکر تھے، انہوں نے اپنی لیڈرشپ کے اس فیصلے کو، اس پرنسپل کو جو ان کے از پر ہم نے کہا کہ کیا ہوا ہے کہ اس کو اپنی ہی قیادت کو، اپنی ہی برج کو الٹ دیتے ہیں، تو انہوں نے اس فیصلے کو مسترد کیا، اور ابھی تک جو نتائج سامنے آ رہے ہیں اس میں باجوڑ میں جو مبارک زیب ہیں وہ بڑی نمایاں لیڈ سے جو ہے کہ وہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز کا ایک سمبل ہے کہ جب آپ پرنسپل کسی کے اوپر اب کھڑے ہوتے ہیں یا ان کے اوپر سیاست کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنی جماعت کے اندر بھی جو ہے کہ ان اصولوں کی پاسداری کرنی ہوگی، اور اگر آپ اپنے ان اصولوں کی پاسداری اپنی پارٹی کے اندر نہیں کرتے تو اس کا خمیازہ جو ہے کہ کارکن آپ کو وہاں بالکل نہیں چھوڑتا۔ اور یہ ایگزامپل آپ کو گزشتہ الیکشن میں اور اس سے پہلے بھی جب ضمنی الیکشن ہوا تھا جولائی 2022 والا، تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں جب پنجاب کے اندر تمام نشستیں پی ٹی آئی نے کلین سویپ کی تھیں، اور اس وقت تو عمران خان جو ہے وہ آزاد تھے اور جلسوں سے خطاب بھی کر رہے تھے، اور ملتان میں جا کے انہوں نے جلسہ سے خطاب بھی کیا، لیکن وہاں پر بھی ان کے کارکنوں نے، جب مہر بانو قریشی تھی اس کو شکست ہوئی تھی، اور اس کی وجہ بھی بنیادی یہی تھی کہ ایک ہی فیملی کے اندر شاہ محمود قریشی، زین قریشی اور پھر مہر بانو قریشی کو ٹکٹ دیا گیا، تو وہاں پر بھی وائس چیئرمین اس وقت سب سے زیادہ قربانیاں بھی وہ دے رہے ہیں، اور اس وقت بھی وہ عمران خان کے قریب تھے، تو کارکنوں نے اس بڑے برج کو بھی وہاں پہ الٹا تھا، اور یہی ہمیں باجوڑ پہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ وہ سیاست کے اندر جو پرنسپل یا اصولی سیاست کی جو بات کی جاتی ہے، یہ خوشائن ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے اس الیکشن کے اندر بھی، کہ تحریک انصاف نے یا عمران خان نے جو اصول سیٹ کیے ہیں کہ اس پہ ان کے اپنے جو کارکن ہیں وہ کاربند ہیں، اور وہ کسی طور کے اوپر بھی اپنی ہی قیادت کو کوئی غلط کام نہیں کرنے دے رہے۔ دوسرا بڑا معاملہ جو ہے کہ اس الیکشن کے اندر اگین جو نواز شریف صاحب کا ایک نیریٹو تھا وہ ہمیں زمین بوس ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کہ نواز شریف صاحب واپس آئے، ان کو کہا گیا تھا کہ وہ سمپل میجورٹی یا 2/3 میجورٹی سے ان کی حکومت بنے گی، وہ ایسا نہیں ہوا۔ ابھی پھر یہ کہا گیا جی کہ ہم نے کارکردگی 2 مہینے کی بڑی ڈیلیور کر دی ہے، اور نواز شریف صاحب کامیاب ہوں گے اور بڑی بھاری ایکسیس سے کامیاب ہو گئے۔ ابھی جو ساری یہ نشستیں خالی ہوئی ہیں، اگرچہ پہلے بھی فارم 45 اور 47 کے حوالے سے بڑے متنازع چیزیں تھیں، ان نشستوں میں تحریک انصاف میں وزیر آباد کی جو پی پی 36 تھی وہ سیٹ جو ہے کہ وہ خالی کی تھی، احمد چٹھا وہاں سے کامیاب ہوئے تھے، اور ایم این اے بھی ہوئے تھے، تو انہوں نے ایم این اے کی رکھی اور پی پی کی چھوڑ دی تھی۔ لاہور سے پی پی 149 جو ہے علیم خان آئی پی پی کے تھے، یہ چھوڑی تھی اور انہوں نے، اور شہباز شریف صاحب نے پی پی 158 164 لاہور سے چھوڑی تھی، حمزہ نے 147 چھوڑی، 58 جو خالی کی شہباز شریف صاحب نے، یہاں پہ بونس والے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں جو ہیں، اور آپ کو جو دھاندلی کے ریکارڈ ہم کہہ رہے ہیں ٹوٹے ہیں، آپ کو نظر آئیں گے کہ پریزائڈنگ افسر یہ لکھ کر دے رہا ہے کہ ہمیں فارم 45 دیا ہی نہیں گیا۔ کچھ پریزائڈنگ افسر جو ہیں کہ وہ فارم 45 دوپہر کو ہی تیار کروا لیتے ہیں، اور وہ پولنگ ایجنٹ سے خالی جو ہے ان کے اوپر سائن کروا لیتے ہیں، یہ شام کو رات ہو جائے گی، خواتین سے سائن کروائے جا رہے ہیں کہ دیر ہو جائے گی، اندھیرا ہو جاتا ہے تو آپ ابھی سائن کر دیں، آپ کے سامنے گنتی کریں گے، رزلٹ بنا دیں گے۔ وہ ان سے لیتے ہیں، لیکن پھر آرام سے بیٹھ کے اس کو فل کرتے ہیں، نتیجہ بناتے ہیں اور آر او کو بھیج دیتے ہیں، اور آر او بھی وصول کر لیتا ہے۔ اب الیکشن ایکٹ کے مطابق تو ان پریزائڈنگ افسر اور آر او صاحبان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن ابھی دیکھنا ہے کہ یہ کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اس قسم کی حد تک جا کے کہ آپ کا الیکشن کمیشن، آپ کا آر او، آپ کا پریزائڈنگ افسر، آپ کی پولیس، آپ کی انتظامیہ، ہر کوئی جو ہے الیکشن مینپولیشن کے اندر اس حد تک گیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا جو رزلٹ ہے وہ نہیں ہے، اور آپ کو پھر جو ہے کہ فارم 47 کی جا کے لینا پڑتی ہے مدد۔ نواز شریف صاحب جو اپنا نیریٹو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اس الیکشن میں بھی ہمیں زمینی حقائق جو کہتے ہیں کہ وہ بھی زمین بوس ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اب ضلعی انتظامیہ اور مشینری جو ہے کہ جو بھی نتائج بنا لے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن پریکٹیکلی اس میں بھی جو ہے کہ کارکن اس طرح سے نون لیگ کا متحرک نہیں ہوا۔ 17 اپریل کو پتن نے اور مختلف تنظیموں نے جو سروے کیا تھا
انٹرسٹنگلی اس میں بڑی آپ اور چیز جو ہے کہ ریاستی جبر اور اس کی مثالیں آپ کو نظر آئیں گی کہ وہ 29% لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے نون لیگ کو ووٹ دینے جائیں گے. ابھی جو ہے کہ جو آج سروے ہوا لاہور میں اور مختلف شہروں کے اندر وہ 24% جو ہے کہ وہ نون لیگ کے ورکر ووٹ دینے آئے. اور 17 اپریل کو 31% لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. اور اس میں بہت سے لوگ بول نہیں رہے تھے کہ خوف زدہ تھے. اور یہ میں 8 فروری کے الیکشن میں بھی یہ چیزیں ہمیں فیل ہوئی تھی کہ لوگ بولتے نہیں تھے کہ ہم بولیں گے تو ہمیں پکڑ لیا جائے گا، مارا جائے گا، تشدد کیا جائے گا، ہمارے کاروبار خراب کیے جائیں گے. تو 31%، 17 اپریل کو لوگ 31% کہتے ہیں ہم پی ٹی آئی ووٹ دیں گے. آج الیکشن ڈے پہ 47% لوگوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دے کر آ رہے ہیں. تو یہ چیز آپ کو نظر آئے گی ریفلیکشن کہ ریاستی جبر اور جو ریاستی انوالومنٹ ہے وہ کتنی ہے. اور دوسری طرف آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ڈے بائی ڈے جو ہے کہ نون لیگ کا اور نواز شریف صاحب کا نیریٹو جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ جا رہا ہے. پی ٹی آئی ابھی بھی تمام ریاستی جبر دباؤ کے باوجود، ان کی تمام لیڈرشپ جیلوں ہیں، اس کے باوجود جو ہے کہ ان کا جو نیریٹو ہے ابھی بھی وہ اب ورڈ جو ہے کہ وہ بڑھ رہا ہے. تو اس لیے ابھی بھی ٹائم ہے ریاستی اداروں کے پاس، حکومت کے پاس، کہ معاملات کو جتنی جلد سمجھیں گے اتنی جلدی بہتری ہوگی. عوام کے ساتھ لڑ کر کبھی بھی کوئی ادارہ، کوئی حکومت، کوئی ملک جو ہے کہ وہ کوئی بھی خواہ وہ سیاسی جنگ ہو، معاشی جنگ ہو یا وہ سیکیورٹی معاملات کی جنگ کو نہیں جیت سکتا. آپ فون جتنے مرضی بند کر لیں، کمیونیکیشن نیٹ ورک جتنا مرضی بند کر لیں الیکشن مینیج کرنے کے لیے، لیکن جو نیریٹو جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے، اس کو پھر کسی اس قسم کے حالات کی ضرورت نہیں ہوتی. جتنی جلدی یہ سمجھیں گے اتنی جلدی آپ عوام کی رائے کا اگر احترام کرنا سیکھ لیں گے اور اس پہ عمل کریں گے تو اتنی جلدی ملک کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.